السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہم ڈاکٹر ذاکر صاحب کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی برطانیہ کی انٹری، برطانیہ کے اندر انٹری پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے، جانیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئی تھنک ایک گوری لڑکی نے سوال کیا ہے، وہ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، اور اسی اس لیکچر کے اندر ہی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ برطانیہ پابندی اس پر کیوں لگی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوئے کس طریقے، اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ تو لیٹ گیٹ سٹارٹ دس ویڈیو۔ There are many heads of states of several foreign countries. They have called me as the state guest. The president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner. Do you mean to say they're meeting a person who is promoting terrorism? This is all again manipulated by the media. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا میں اس وقت واحد شخص ہیں جو مشہور بھی ہیں اور غیر متنازع بھی۔ ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں اور دنیا کا ہر ملک ان کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ملک ہے جس نے ان کے اپنے ملک داخلے پر پابندی لگائی؟ وہ ملک ہے برطانیہ۔ مگر یہ پابندی بھی بلا جواز اور غلط ثابت ہو چکی ہے۔ مگر کمال ڈھٹائی ہے کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو برطانیہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں بتایا کہ برطانیہ نے میری تقریر کے چند حصے اٹھائے اور ان کو اپنی حکومت کو پیش کر دیا اور کہا کہ اس شخص پر پابندی لگنی چاہیے، یہ خطرناک ہے۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں اسلام چھوڑنے والوں کو قتل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ الزامات میری پوری تقریر سے چند حصے کاٹ کر بنائے گئے۔ اگر میری پوری تقریر سنیں تو میں نے کہا تھا کہ بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں، میں نے اسکالرز کا بیان دہرایا اور پھر اس کی نفی بھی کی اور کہا تھا کہ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے والے کے لیے سزائے موت ایک حل نہیں ہے۔ تقریر کے الگ کیے گئے چند حصے برطانوی سیکرٹری کو دکھائے گئے اور انہوں نے بھی خود تقریر سننے کی بجائے اس دستاویز پر انحصار کر لیا، حالانکہ انہی کی خفیہ ایجنسی کے چیف نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں برطانیہ میں ان مسلمانوں تک پہنچوں جن تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی، یا اگر پہنچ رہی ہے تو اثر انداز نہیں ہے۔ ناظرین، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سارا واقعہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیان کر رہے تھے، اس وقت وہاں جامعہ کے ٹاپ کے طلباء و طالبات کو دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی کھڑی ہوئی اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ آپ برطانیہ آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان مسلمانوں سے ملنا چاہتے تھے جن تک حکومت کی رسائی نہیں ہے، تو مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ برطانوی حکومت مسلمانوں تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ سوال امریکی معاشرے کے حساب سے واقعی حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ امریکہ میں حکومت کی سرویلنس کے ایسے طریقے ہیں جن کا گمان بھی حقیقت سے پرے لگتا ہے۔ امریکی ایجنسی NSA کا بھی اس حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جب سنوڈن نامی ایک شخص نے سارے معاملے پر آواز اٹھائی کہ حکومت کیسے امریکی شہریوں کے موبائل فونز اور دیگر گیجٹس کی مدد سے ان کی جاسوسی کرتی ہے۔ آپ اس لڑکی کا سوال سنیے اور آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب تفصیلاً بتاتے ہیں۔ I'm Yasmin, I'm a student at the university, and my question is sort of related to the last question. You talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ بہن، آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ میں برطانیہ آنا چاہتا ہوں تاکہ میں مسلمانوں تک پہنچ پاؤں جن تک حکومت نہیں پہنچ رہی، بلکہ میں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل آف سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم چارلس فار نے یہ سوچا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ برطانوی حکومت کے پاس ہمارے متعلق معلومات تھی، شاید انہوں نے اسی بنیاد پر یہ سوچا ہو۔ برطانوی محکمہ داخلہ کو معلوم تھا کہ پیس ٹی وی نہ صرف برطانیہ بلکہ دیگر ملکوں میں بھی سب سے مقبول اسلامی سیٹلائٹ چینل ہے، جسے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بڑی تعداد بھی دیکھتی ہے، اور ان کے مطابق سب سے مقبول اسلامی اسپیکر ہوں۔ حالانکہ میں خود کو ایسا بیان نہیں کرتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے وہی بات دہرائی جو برطانیہ کی حکومت کے عہدیدار کا خیال تھا کہ میں سب سے بہتر طریقے سے پہنچ سکتا ہوں۔ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ میری تقاریر متاثر کن ہیں اور انہوں نے میری تقاریر کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہوم سیکرٹری کے اس حکم نامے کی حمایت نہیں کی تھی جو میرے داخلے پر پابندی سے متعلق تھا۔ The most popular Islamic satellite channel in UK, watched by the Muslims as well as the non-Muslims, and the most popular speaker, according to the Home Department, not according to me,
according to Home Department, is Dr. Zakir Naik. So I repeated what he thought that I could reach better. Maybe he thinks that my speeches have influenced, and he may have read my speeches in context. That's the reason he was not in favor of the Home Secretary that she passed the exclusion order. यहाँ पर इस लड़की ने एक और सवाल किया और पूछा कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये बात इसलिए की होगी कि वो जेलों में कैद मुसलमानों को आपसे मुतारिफ कराना चाहती हैं और आपके लेक्चर्स उनको सुनाना चाहती है? Do you think that he has a point? Do you think that in some sense the government are failing to reach out to Muslims in Pakistan? डॉक्टर साहब ने दूसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मेरी राय पूछें कि क्या मैं चार्ल्स फॉर के ख्यालात से इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत मुसलमानों तक रसाई में नाकाम हो रही है, तो हाँ, मैं इससे मुत्तफिक हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये इसलिए है कि हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान इस मसले का हिस्सा हैं, बल्कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि मुसलमान इस मसले के हल का हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो बरतानवी शहरी होते हैं, वहाँ के सिस्टम में जिंदगी गुजारते हैं, इसी के मुताबिक चलते हैं और बतौर मुसलमान भी हर किसी का फर्ज है कि वो इस मुल्क के तमाम कवानीन माने जिसमें वो रह रहा है। मगर इसमें एक पॉइंट है कि मुल्की कवानीन पर उस वक्त तक अमल करे जब तक कानून उसे मजहब के खिलाफ काम करने पर मजबूर न करे या फिर ऐसे काम की हिदायत न करे जो शरीयत के खिलाफ हो। नाज़रीन, ये लेक्चर इस वक्त का है जब डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान में रहते थे और वहाँ इंतहा पसंद हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई थी जो भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहती है। और बतौर एक हिंदुस्तानी के डॉक्टर साहब को अपने मुल्क पर फख्र था। उन्होंने अपने मुल्क की तारीफ भी की और कहा कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं आइन में किसी ऐसे कायदे या किसी कानून के बारे में नहीं जानता जो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करता है जिसकी ममानियत है, और न ही ये मुझे इस काम से मना करता है जो मजहब में करना लाजिम है। इसलिए मैं एक बाअमल मुसलमान हूँ और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। इसी तरह बहुत से अंग्रेज भी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, उनको अपने बरतानवी शहरी होने पर फख्र है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि हुकूमत को बरतानवी मुसलमानों को एतमाद में लेना चाहिए और उन्होंने इस चीज पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि मीडिया मुसलमानों को बदनाम करना बंद करे, और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं खुद हूँ। पीस टीवी के 100 मिलियन से ज्यादा देखने वाले हैं और लाखों लोग कहते हैं कि मैं अमन का सफीर हूँ। मुझे बहुत से सरबराहान ममलिकत, सुदूर वजीर आजम और बादशाहों ने मुलाकात के लिए बुलाया है। उनका भी ख्याल है कि मैं फिरका वारियत और नफरत को हवा नहीं देता। तो क्या आपका कहना है कि मैं ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो दहशतगर्दी को फरोग देता है? There are many heads of states of several foreign countries. Many. They have called me as the state guest. So do you mean to say all these heads of states of several countries, the president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner. Do you mean to say they're meeting a person who is promoting terrorism? A person who spreads hate? डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी बात करते हुए कहा कि मैं बस यही कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गन असल में मीडिया का है। ये सारे मीडिया की हेरा फेरी है, लिहाजा हुकूमत मीडिया का शिकार न बने। बरतानवी हुकूमत को तारीख से सबक सीखना चाहिए और तारीख यही है, जिस पर इल्जाम हो उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि ज्यादातर गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और मुझे यकीन है कि बरतानिया पहले से ज्यादा पुरअमन मुल्क होगा। So the government should not fall prey to the media and take any decision hastily. What they should do, they should give a chance for the person to clarify, and then I'm sure that most of the misconceptions will be removed, and I'm sure that UK would be a more peaceful country to live in. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।